ریاض میں وزیراعظم شہباز شریف سے مشیر شاہی دربار سمیت سعودی عرب کے اہم وفد کی ملاقات۔ پاکستان میں جنگی بنیادوں پر سرمایہ کاری کے لیے کام شروع کر دیا۔ وفد کا معاشی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ پاک سعودی تعلقات نئے دور میں داخل ہو چکے۔ پاکستانی عوام خادم حرمین شریفین کے دل کی عزت کرتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی بات چیت۔ بانی تحریک انصاف نے سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ سے آئینی دائرہ کار میں مذاکرات کی اجازت دے دی۔ پارٹی ذرائع کا دعویٰ، مذاکرات کس طریقے اور ماحول میں ہوں، پیرامیٹرز طے کریں۔ سینیٹر شبلی فراز کی لیگی رہنما عرفان صدیقی کی پیشکش کا باضابطہ جواب۔ سوال کیا عرفان صدیقی بتائیں وہ نون لیگ حکومت نواز شریف یا شہباز شریف میں سے کس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے بیان پر حکومتی رہنما شہریار آفریدی پر برس پڑے۔ جمہوریت کا راگ الاپنے والے اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی جان نیوز کے پروگرام ان فوکس میں گفتگو۔ پی ٹی آئی فوجی قیادت سے مذاکرات شوق سے کرے لیکن سوال بالادستی کے ڈرامے سے دستبردار ہو جائے۔ سعد رفیق کا وار، پی ٹی آئی والے دوبارہ فوج کو سیاست میں دھکیل رہے ہیں، فیصل کریم کنٹی کا الزام۔ شہریار آفریدی کا حکومت کے بجائے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا بیان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گڈا پور نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ ملک اور اداروں کے خلاف بات نہ کرنے کا مشورہ واضح کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا تو وہ تیار ہیں۔ ملک پر پی ڈی ایم 2 اور بغیر مینڈیٹ حکومت مسلط ہونے کا دعویٰ۔ گجرانوالہ میں روڈ بلاک کر کے ریاستی اداروں کے خلاف نعرے بازی۔ ایم پی اے کلیم اللہ خان اور طارق گجر کے خلاف الگ الگ مقدمات درج۔ گزشتہ روز احتجاج روکنے پر کارکنوں کے تشدد سے ایس ایچ او کوتوالی زخمی ہو گئے تھے۔ سپریم کورٹ کا ملک بھر کی سڑکوں اور فٹ پاتھوں سے 3 روز کے اندر تجاوزات ختم کرانے کا حکم۔ آپریشن کے اخراجات قبضہ کرنے والوں سے وصول کرنے کی ہدایت۔ وفاقی اور صوبائی حکومت نے بھی تجاوزات قائم کر رکھی ہیں۔ عدالت عظمیٰ کا کراچی تجاوزات کیس کا تحریری فیصلہ جاری۔ پیمرا کو پبلک سروس میسیجز شائع اور نشر کرنے کا حکم۔ رینجرز ہیڈ کوارٹرز کے باہر تجاوزات کا علم نہیں، فٹ پاتھ پر تجاوزات نہیں، سڑک بھی ٹریفک کے لیے کھلی ہے۔ شہر میں ایسی کوئی سڑک نہیں جہاں سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر کوئی رکاوٹ ہو۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا دعویٰ۔ ٹانک میں سیشن جج جنوبی وزیرستان کو مسلح افراد نے اغوا کر لیا۔ شاکر اللہ مروت ٹانک سے ڈیرہ اسماعیل خان جا رہے تھے۔ پشاور ہائی کورٹ کا واقعے پر فوری ایکشن، چیف سیکریٹری، ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور آئی جی کو طلب کر کے سیشن جج کی فوری بازیابی کا حکم دے دیا۔ عدلیہ میں مبینہ مداخلت پر از خود نوٹس کیس میں کراچی بار کا بھی سپریم کورٹ سے رجوع۔ حکومتی انکوائری کمیشن کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ ہائی کورٹ فل کورٹ اجلاس بلا کر دیگر ججز سے پوچھیں انہیں مداخلت کا سامنا تو نہیں۔ درخواست کا متن، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی بھی فریق بننے کی درخواست دائر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مری میں سرکاری اسپتال کا دورہ، مدر اینڈ چائلڈ بلاک فوری فعال کرنے کا حکم، پورے علاقے میں مربوط ہیلتھ نیٹ ورک قائم کرنے کی بھی ہدایت۔ لاہور میں 9ویں جماعت کے طالب علم کے امتحان میں بار بار فیل ہونے کے بعد خودکشی کی کوشش ناکام، قریب موجود لوگوں نے عمارت سے چھلانگ لگانے سے روک لیا۔ کراچی کے علاقے لانڈھی مانسہرہ کالونی میں دہشت گردوں سے لڑنے والے پولیس اہلکار کو نقد انعام اور ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ اے ایس آئی شاہ نواز اور کانسٹیبل محمد فیضان نے غیر ملکیوں پر حملہ فوری ایکشن لے کر ناکام بنا دیا تھا۔ بلوچستان میں بارشوں سے رواں ماہ 21 اموات، 14 افراد زخمی۔ زیارت میں بارش کے باعث وادی کو کوئٹہ سے ملانے والی مین شاہراہ بند کرنی پڑی۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی آج گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشوں اور ژالہ باری کی وارننگ۔ نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ ایک جانب بارشیں، دوسری جانب سرکاری طور پر خریداری میں تاخیر۔ پنجاب میں گندم کے کاشتکار دوہرے عذاب کا شکار، سال بھر کی محنت سے اگائی گئی فصل اونے پونے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ گندم سڑکوں پر رکھ کر کئی شہروں میں مظاہرے۔ جماعت اسلامی کا کسانوں سے یکجہتی کے لیے پنجاب بھر میں 30 اپریل کو صوبے بھر میں دھرنے دینے کا اعلان۔ وزیر اعظم کا گندم سے متعلق کسانوں کی شکایات پر سخت نوٹس، حکومت کو کسانوں سے گندم کی فوری خریداری کا حکم۔
خریداری کا ہدف 14 لاکھ میٹرک ٹن سے بڑھا کر 18 لاکھ میٹرک ٹن کر دیا گیا۔ فاسکو کو شفافیت یقینی بنانے کی بھی ہدایت۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری، رفح میں مزید 7 فلسطینی بچوں سے زندگی کا حق چھین لیا۔ 24 گھنٹے میں 32 فلسطینی اسرائیلی بربریت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اسرائیلی حملوں کے باعث غزہ کی عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں۔ اقوام متحدہ نے صرف ملبہ ہٹانے میں ہی 14 سال لگنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ جہانگیر کانفرنس میں جرمن سفیر کے خطاب کے دوران طلبہ کا فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف احتجاج۔ جرمن حکومت اسرائیل کے خلاف بات کیوں نہیں کرتی؟ طلبہ کا سوال۔ انتظامیہ نے احتجاجی طالب علموں کو ہال سے باہر نکال دیا۔ غزہ میں 35,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ زیادہ تر ملکوں نے اظہار افسوس تک نہ کیا۔ مسلم حکمراں متحد ہو کر اسرائیلی مظالم کے خلاف عملی کردار ادا کریں۔ مفتی اعظم خاصہ کا لاہور میں حرمت اقصی کنونشن سے خطاب۔ پاکستان نے 5واں اور آخری T20 جیت کر ہوم سیریز بچا لی۔ نیوزی لینڈ کو 9 رن سے شکست دے کر سیریز 2-2 سے برابر کر دی۔ 179 رنز کے ہدف کے تعاقب میں مہمان ٹیم 169 رنز بنا سکی۔ جوش کلارکسن کی مساہمت 38 رنز پر تمام ہوئی۔ شاہین شاہ آفریدی کی 4 وکٹیں، بابر اعظم نے 69، فخر زمان نے 43 اور عثمان خان نے 31 رنز بنائے۔ میچ میں 4 اسپنرز سمیت 8 بالرز کا استعمال۔ کپتان بابر اعظم کا سیریز میں کئی کمبینیشن آزما کر ٹیم کی پرفارمنس جانچنے کا دعویٰ۔ سیریز میں 8 کھلاڑیوں کو پویلین پہنچانے والے شاہین میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار۔ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ جیتنے پر چیئرمین پی سی بی خوش، تالیاں بجا کر ٹیم کو داد دی۔ آج لاہور میں نیوز کانفرنس بھی کریں گے۔ ویسٹ انڈیز ویمن ٹیم نے پاکستان کو پہلا T20 سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1 رن سے ہرا دیا۔ 5 میچوں کی سیریز میں مہمان ٹیم کو 1-0 کی برتری۔ اور نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ میں بچوں کے لیے رنگا رنگ تھیٹر بوبلز نامی تھیٹر میں موسیقی اور فن مزاح کے ذریعے صحت مند غذا سے آگاہی فراہم کی گئی۔